الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی معزز سامعین و سامعات، حرمین شریفین کے عنوان سے ہم درس دے رہے ہیں. کل کے درس میں آیت مقدسہ نمبر 96 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 پر ہم نے مختصر بات چیت کی کہ جب تک ہم بیت اللہ العظیم، اللہ کے گھر کی عظمت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو حرمین شریفین کی زیارت کا وہ اعلیٰ معیار قائم نہیں ہو سکتا. اللہ کا یہ جو گھر ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے بنایا گیا. دوسرے نمبر پر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، للناس، اور یہ مکۃ المکرمہ میں ہے، اور پھر یہ برکت والا ہے، مبارکن، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور پھر ھدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے رہنمائی کا مرکز ہے، مرکز انسانیت ہے، رہنمائی کا مرکز ہے. اللہ رب العزت کی تجلی یہاں پر پڑتی ہے، یہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے. آج کی آیت مقدسہ نمبر 97 میں بھی چند عنوانات اور نکات ہم عرض کرتے ہیں. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں بڑی واضح. کون کون سی نشانیاں ہیں؟ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کے تعمیر فرما رہے تھے. اب اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، اللہ نے محفوظ فرما دیے ہیں، جو آج بھی موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے اس کی. اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک تو مرکز یہ انسانیت ہے، برکت والا ہے، دنیا میں سب سے پہلے ہے، اور یہ مرکز ہے. یہاں سے ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، جس رہنمائی کے نتیجے میں انسانیت دنیا اور آخرت میں ترقی کرے گی. اور پھر اس میں کچھ نشانیاں بھی ہیں. ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا. اللہ کے اس گھر میں آنے والا کوئی شخص
وہ محفوظ ہے، اس لیے جنگی حالات میں بھی اللہ کے گھر کے اندر جنگ نہیں ہو سکتی، جنگ کو منع کر دیا گیا تھا، اور کفار مکہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ جو گھر ہے یہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کا اس کو مرکز بنایا ہے، اس لیے اللہ نے پوری دنیا پر، دنیا کے جو مسلمان ہیں ان پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ اس مقدس گھر کا سفر کریں، لیکن سفر مشروط رکھا ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہے، مالی طاقت ہے، جانی طاقت ہے، سفر کے جو وسائل ہیں وہ تمام تر استعمال کر سکتے ہیں، تو اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ان پر حج فرض ہے۔ میرے عزیزو، زیارت حرمین شریفین میں اللہ کی اس گھر کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہم تو مختصر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر جب جانا ہے تو جانے سے پہلے اس گھر کی اہمیت تو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا مقصد اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وہ تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب بھی ہم جب سمجھتے ہیں تو بعض اوقات رسمی انداز میں سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب کوئی ظاہری شکل و صورت ہے، یقیناً ہے، جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت کو اس کی ظاہری شکل و صورت بھی بتائی ہے کہ وہ کیسے ہونی چاہیے، کن دائروں میں رہ کے ہم نے رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، فیملی لائف ہے، پھر سماجی لائف ہے، کس طرح ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، وہ بھی تقوی میں شامل ہے۔ لیکن اصل جو تقوی کا مرکز ہے وہ تو دل ہے، دل کی اصلاح، دل کا تزکیہ، دل کا اللہ سے جوڑ پیدا ہونا، اللہ رب العزت کے ساتھ دل کا اتنا گہرا تعلق ہونا کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ درست روٹ پہ ہوں، صراط مستقیم کے مطابق ہوں۔ یہ ہے تقوی۔ اس لیے تقوی کا ایک اینڈ اللہ رب العزت کی ذات اقدس، یعنی اللہ سے جوڑ، اللہ سے تعلق، اللہ کی رضا، اللہ کا خوف پیدا ہونا، اور دوسرے تقوی کا جو اینڈ ہے وہ سماج اور معاشرہ ہے کہ ہمارا سماج میں کیا کردار ہے، ہمارا انسانیت کے ساتھ کیسا تعلق ہے، انسانیت کے مابین ہمارا جو روابط کا نظام ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ تو تقوی کی ایک بنیاد اللہ کی ذات اقدس، دوسری اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق خدا ہے۔ تو اللہ کے اس گھر کی زیارت کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے اس گھر کی زیارت کے لیے ہم کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، مالی اعتبار سے کتنا خرچہ کرتے ہیں، اور سفر کے مابین کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشکلات سے گزرتے ہیں،
اور پھر جب اللہ کے گھر میں پہنچیں اور پہنچ کر ہمارا قلب اس کا تزکیہ نہ ہو، اس میں تقوی پیدا نہ ہو، تقوی کا وہ معیار جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ کی رضا اور خوف اور اللہ کی مخلوق انسانیت سے محبت اور پیار اور ان کے مابین روابط کا نظام مضبوط نہ ہو تو اتنا لمبا سفر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، اور تکلیفیں اٹھاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے گھر میں پہنچ کر غلاف کعبہ کو پکڑ لیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری فرما، میرے یہ مسائل حل فرما، مجھے اپنا قرب عطا فرما، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض جانا وہاں مقصود نہیں ہے، وہاں جا کر ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب الہی ہم پاکستان میں ہوں یا وہاں ہوں تب حاصل ہوگا جب ہمارا کھانا، ہمارا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا وہ حلال کا ہو، جائز مال کا ہو۔ اگر حرام کما کر وہاں پہنچ گئے تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس کا کوئی حج نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں، اس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور اگر اس میں تقوی ہے، تزکیہ قلب ہے، اللہ کی رضا ہے اور انسانیت سے پیار اور محبت ہے، سماجی اور معاشرتی طور پر لوگوں سے اعلیٰ ترین میل جول ہے، سچائی پر مبنی ہے، دیانتداری پر مبنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص حج سے فارغ ہوتا ہے، عمرے سے فارغ ہوتا ہے اور واپس لوٹتا ہے تو وہ شخص ایسے ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مرکز ہے، یہ تجلی الہی کا مرکز ہے، انسانیت کا مرکز ہے۔ جب اس وین سے ہم جائیں گے عمرے اور حج کے لیے، گھر سے نکلیں گے تو میرے عزیزو قدم قدم پر نیکیاں ملیں گی، جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے اللہ نیکیاں دیتے جائیں گے، درجات بڑھاتے چلے جائیں گے، اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے۔ ہم ضیوف اللہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو قدم قدم پر ہمارا استقبال ہوگا، ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اسی وین، اسی اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریے سے ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔